حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عام طور سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ شعر پڑھا جاتا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک ایسے نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے یہ فرما دیا ہوا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پہلے اس طرح کی باتیں سنیے جو عام طور سے آپ سنتے بھی ہیں، لیکن اس آیت کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا، ان کو آزمایا اور ان کو آزمائش سے دوچار کیا، ان کا امتحان لیا، مفسرین کرام نے اس آیت کے اندر آزمائش اور ابتلا کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امتحان نمبر 1 اس طرح کامیاب ہوئے کہ احکام شریعت جو ہیں ان کو بجا لایا، دوسرا مناسک جو حج ہیں، حج کے جو طریقے اور اعمال ہیں ان کو کر دکھایا، تیسرا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو اللہ کے حکم سے قربان کیا۔ یہ سب امتحانات تھے، جن امتحانات اور پریچھاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے اور اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائڈ کیا، پرمانت کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ امتحانات لیے، کچھ باتوں کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے امتحانات، ان ساری پریچھاؤں میں سفل ہوئے اور وہ کھڑے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی کے عوض کہا کہ میں تم کو امام بنانا چاہتا ہوں، لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی انہوں نے دعا کی، قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بال بچوں اور میری نسل میں بھی اے اللہ تو امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تعلق سے کہ وہ نبی تھے تو ان کا بیٹا بھی نبی ہوگا، پہلے اس کی جڑ کاٹی اور کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا دیا گیا عہدہ اور منصب جو نافرمان ہوں گے ان کو نہیں ہوگا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ان کے لڑکے نبی ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائش، بڑے امتحان، بڑی پریچھا اور بہت کٹھن مرحلے سے گزرے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا ایسا امام، پیشوا اور مقتدا بنایا کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی برتری اور ان کے جو تعلق سے جو ان کی بات اور پہچان تھی اس کو تسلیم کرتے تھے۔ یہودی بھی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، عیسائی بھی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ مشرکین عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور قدردانی کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا اور اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم نے جو اتنے امتحانات دیے، اتنی پریچھاؤں میں تم نے اپنے آپ کو اترنے کیا اور کامیاب کیا، اس کے بدلے میں ہم تم کو پوری دنیا کا امام اور پیشوا بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور پیشین گوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے عہدہ و منصب کے نتیجے میں پوری دنیا نے ان کی عزت کی، جن کی سنت کی تجدید میں ہم بس کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے جانور قربان کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، اور اپنے باپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تھا انی ارا ان یذبحک فی المنام ان یذبحک فانظر ماذا تری، انی ارا، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، ان یذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بار بار میرے خواب آتے ہیں، میرے خواب میں آتے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور قربان کر رہا ہوں۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا فانظر ماذا تری، تو تم دیکھو تمہارا کیا خیال ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے، یہاں یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی بات ہو، بیٹے کا حق پہنچتا ہے کہ باپ اس بیٹے سے مشورہ لے۔ ڈائریکٹ باپ کو ہر چیز میں فیصلے کا اختیار تو ہے، لیکن مشورہ اور تفاہم، باہمی سمجھوتے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے وہ کارگر، مؤثر، سود مند، لابھ دائک اور یوزفل ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا
بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اللہ کے خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ ذبح نہیں کر دیا بلکہ مشورہ کیا, اور بیٹا بھی اتنا ہی فرما بردار تھا. کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے, اور انبیاء کی جو وحی ہوتی ہے, انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے اس کو وحی کا درجہ حاصل ہے. کہ ابا جان آپ مشورہ کیا کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے, انشاءاللہ آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ان کی پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کیا. اس کے مقابلے میں ذبح کرنے کے لیے تیار کیا, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جانور ان کے سامنے رکھا اسی کی یادگار میں اللہ تعالیٰ نے جاتی دنیا تک کے لیے اس سنت کو نافذ کر دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. اس طریقے سے آپ دیکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی کی یہ مثالیں اور ان کی قربانیاں, سیکریفائسز کہ ایک بے آب و گیا علاقے میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جب اہلیہ نے پوچھا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ اذن بذالک, کیا اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ بے آب و گیا علاقے میں آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پانی کا مشکیزہ تھا اور کھجور کا جھولا تھا اور اس کا بیگ اور تھیلا تھا, اسی پر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے اللہ میں نے اپنے بال بچوں کو بے آب و گیا علاقے میں چھوڑا ہے اور وہ جا رہے ہیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہے. ایک دفعہ اہلیہ نے کہا, زوجہ محترمہ نے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دوسری دفعہ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تیسری دفعہ آپ کی اہلیہ نے کہا اللہ اذن بذالک. صحیح بخاری کے الفاظ ہے. کیا اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی اجازت سے اس بے آب و گیا علاقے میں پانی کا مشکیزہ اور کھجور کا تھیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس مقام تک پہنچے جس مقام کو سنیت الوداع کہا جاتا ہے, اور خانہ کعبہ کی طرف آپ نے تلقا وجہ الکعبہ, کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے وہ دعا کی جس دعا کے نتیجے میں یہ مسجد ہے, جس دعا کے نتیجے میں عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے, جس دعا کے نتیجے میں پنجگانہ نماز کی ہم توفیق اللہ سے مانگتے ہیں. اس نماز کی ہمارے نزدیک اہمیت اتنی ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے کوئی چیز بدلے میں نہیں مانگی اتنی بڑی قربانی کے باوجود, بلکہ کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, پالنہار مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. اتنی بڑی قربانی کے بعد, اتنے بڑے بلیدان کے بعد, اتنے بڑے سیکریفائسز کے بعد انسان آج کی دنیا میں, آج کے دور میں بڑی سے بڑی چیز مانگتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے سارے امتحانات میں کھڑے اترے, انہوں نے اللہ سے صرف یہ دعا مانگی. وہ دعا آپ مانگیے. آج ہم دعا مانگتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے, اے اللہ میرے بیٹے کو پروفیسر بنا دے, اے اللہ میرے بیٹے کو ماسٹر بنا دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. یہ دعا آپ کیجئے, تب ہم نماز کے پابند ہوں گے, ہماری اولاد نماز کی پابند ہوگی, یہ مسجد آباد ہوگی, ورنہ تقریریں ہوں گی, جلسے ہوں گے, اجلاس ہوں گے, چھوٹے بڑے جلسے, اور ان میں علماء کرام کے مواعظ حسنہ ہوں گے, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ابھی ہم تقریر سن رہے ہیں, 12 بجے رات تک پروگرام چلے گا, اور اس کے بعد کھا پی کے سو جائیں گے. فجر کی نماز میں پتہ چلا ایک سب سے زائد لوگ نہیں ہے. فائدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کیجئے. انہوں نے کچھ نہیں مانگا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, پالنا مجھ کو میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں دیے گئے تحفہ کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ سب کو نماز کا پابند بنائے. اس ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح کی مثالیں اور کہانیاں, داستان آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک جوان کے طور پر, ایک جوان کی مثال پیش کرنے کے معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا, وہ کردار ہمارے جوانوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اپنے معاشرہ کی اصلاح اور ترقی کے لیے ادا کرنا چاہیے. جب میلے ٹھیلے میں گئے لوگ اور ان کے لیے بنے معبود جو تھے, ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یکمشت توڑ دیا. اور جب وہ میلے ٹھیلے سے واپس آئے تو پوچھا, قالوا من فعل هذا بآلهتنا,
انہو لمن الظالمین. لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا سلوک کیا ہے کہ سارے بتوں کو توڑ دیا؟ تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ ایک جوان ہے جو ان بتوں کے بارے میں چرچا کر رہا تھا، انہوں نے ان بتوں کو توڑا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی ہمت کی. آج بھی آپ کے سامنے بتان شرک ہیں، آج بھی ہمارے جوانوں کے سامنے بتان بدعت ہیں، آج بھی ہمارے جوانوں کے سامنے بتان خرافات ہیں، آج بھی ہمارے جوانوں کے سامنے سماجی خرابیاں اور برائیاں ہیں. کیا ان کے ازالے کے لیے آپ اپنے بزرگ علماء کرام کی نگرانی اور رہنمائی میں اقدام کرتے ہیں، اسٹیپ لیتے ہیں؟ جبکہ اگر آپ چاہیں گے تو ایسا انقلاب لا سکتے ہیں، ایسا پریورتن لا سکتے ہیں جو انقلاب لایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. اور آپ کی شخصیت کا یہ عجیب و غریب پہلو ہے کہ جوانی کے عالم میں فتح کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ابراہیم نامی جوان کو میں نے ان بتوں کے بارے میں ہم لوگوں نے چرچا کرتے ہوئے سنا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی ان بتوں کو توڑا ہو. تو کہا لوگوں نے ان کو سامنے لاؤ اور سب لوگ جو دیکھے ہو اندازہ لگاتے ہو وہ اقرار آ کے کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان انقلابی اقدام نے شرک اور بت پرستی کے ماحول کو ختم کیا. آج ہمارے نوجوان کیا اپنے معاشرہ اور سماج کے اندر انقلاب لانے کے لیے ابھی کچھ دنوں پہلے شاید گزشتہ 65 سال تک یہاں کی ایک کمیٹی نے نوجوانوں کی معیت اور ان کی صحبت میں شادی بیاہ کے تعلق سے بہت ساری تبدیلیاں لانے کے لیے تشکیل کی تھی. اس کمیٹی کو تشکیل دیا تھا. پتہ نہیں وہ آج کمیٹی پائی جاتی ہے کہ نہیں. میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت کی تجدید کے دن آ رہے ہیں، ان کی زندگی کی جوانی کی جو مثال ہے کہ انہوں نے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور سماج کے اندر پھیلی اس خرابی اور برائی کو دور کرنے کی اکیلے کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے سبق لے کر اپنے معاشرہ و سماج کے اندر پائی جانے والی خرابیوں اور برائیوں کے ازالہ کے لیے اپنے بزرگ علماء کرام کی نگرانی اور ان کے مشورہ اور ان کی صلاح اور ان کے دیے گئے اور بتائے گئے ضابطے اور طریقوں کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے. خالی ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے آپ جب آگے نہیں بڑھیں گے سماج میں انقلاب نہیں آئے گا، تبدیلی نہیں آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یہ مثال اور ان کی جوانی کا یہ واقعہ ہمارے اندر ایک جوانی پیدا کرتا ہے. یہ واقعہ ہمارے اندر ایک تازگی لاتا ہے کہ کل کے وہ جوان جن کو آگ میں ڈالا تھا نمرود نے اور اللہ نے کہا تھا قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے تو سلامتی بن جا. اور پوری دنیا جانتی ہے جبکہ اس آگ کی تیاری کے لیے پورا معاشرہ اور سماج نے اپنا بلیدان دیا تھا، اپنا کردار ادا کیا تھا، اپنی بھومکا نبھائی تھی. اور مہینوں پہلے سے اس آگ کے توے کو اور اس گڑھے کو، اس خندق کو لکڑیوں سے بھر کے تاپا گیا تھا. منجبیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کو پھینک دیا گیا. لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے ابراہیم کے لیے تو سلامتی اور امن کا پیغام بن جا. اور وہ ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے اور یہ شعر سامنے آیا جس کو ہم عام طور سے بقرعید کے دنوں میں یا بقرعید سے پہلے کے دنوں میں ہم پڑھتے ہیں. آج بھی وہ جو ابراہیم صاحبہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ خطاب ہے، یہ ان سے بیان مطلوب ہے، مقصود ہے کہ آپ اپنے اندر تازگی لائیے، اپنے بزرگ علماء کرام کی رہنمائی میں سماج کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کے ازالے کے لیے کوشش کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے گا. جیسا آج آپ نے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا تعاون دیا، آئندہ بھی اپنے سماج اور معاشرہ کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنے علماء کرام کا ساتھ دیں گے اور ان سے سبق لے کر
ان سے پاٹھ لے کر، ان سے سیکھ لے کر آپ آگے بڑھیں گے، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ نماز کی پابندی کریں گے، فجر سے عشاء کے وقت کی جو پنجگانہ نمازیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ذات باری ہمیں اور آپ سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق سے مالا مال کرے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جب تو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔